ابراہیم علی ابن مہدیار شہر اہواز کا رہنے والا. اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا. اس نے خالی امام کا ذکر سنا, عالم گھرانے کا فرد, تڑپ گیا. پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں, اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں. معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں, یہ کعبے چلا گیا. اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے, 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں, 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. وہ ایک مہینہ پہلے, ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا, چل پڑا. وہ ایک شہر میں 6 مہینے, 5 مہینے. اس بدھ نہیں مل سکے, اگلے بدھ مل جائیں گے, اس میں نہیں ملے, اگلے میں مل جائیں گے. مسلسل رہا, بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. یہ حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا. ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا, وہ بول پڑا, مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے, میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو. طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا. جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا, اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف. اس میں ایک پہاڑ پر مہدیار چڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا, اور دربان نے اسے روکا. دربان اندر گیا, اجازت طلب کی, باہر آیا. اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا, اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں, کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا. اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے. اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے, 6 سال کی اس کی جد و جہد, اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی, پہلے آتے اتنا عرصہ, میں تو تمہاری تڑپ سے واقف تھا. تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں. تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا, کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو, جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو, جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو. سنو, ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں, ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں. تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں, تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں. تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے, تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے.